سوال یہ ہے معراج کیا ہے؟ کیا اس کی تاریخ معلوم اور ثابت ہے؟ اس حوالے سے ہونے والی رسومات کی حیثیت کیا ہے؟ 3 سوال ہو گئے۔ پہلا یہ کہ معراج کیا ہے؟ دیکھیں، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ترین معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ ہے معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس کا انکار کفر ہے چونکہ دس سے قطعی موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، یعنی مسجد حرام مکہ سے فلسطین تک، بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک جانا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر والنجم، سورۃ النجم میں بھی فرمایا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے مختلف امور، پھر حدیث میں اس کی بہت زیادہ تفصیلیں اور متواتر احادیث ہیں۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ جو معراج کا منکر ہو وہ کافر ہو۔ معراج کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا، پھر آسمانی دنیاؤں کی سیر کرنا، جہنم اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، جہنم کے طبقات دکھائے تھے، عذاب دکھائے تھے، جنتیں دکھائی تھی، انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حق ہیں، اور یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف انبیاء کو مختلف معجزے ملے، ہمارے نبی کو یہ معجزہ عطا ہوا، کسی اور نبی کو بھی معراج کا معاملہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ جو ہمارے صوفیت سے تعلق رکھنے والے متصوفین ہیں، صوفیت کا نام لینے والے حضرات جو ہیں، وہ کہتے ہیں اولیاء کو بھی معراج ہوتی ہے۔ اب آپ عقل حیران ہو جاتی ہے، معمولی لوگ نہیں کہتے، معمولی عام گلی محلے کے صوفی صافی مزاروں پہ بیٹھنے والے ننگ دھڑنگ ملنگ چرسی بھنگی وہ نہیں کہتے، بڑے بڑے علماء۔ آپ نے سنا ہوگا ایک نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، حکیم الامت کہا جاتا ہے ان کو، یعنی پوری امت کے دانا فرد ہیں۔ وہ والے حکیم نہیں جو دوائیاں دیتے کڑوی کھسیلی، وہ والے نہیں، حکیم الامت یعنی دانشور تھے اس پوری امت کے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اپنے پیر صاحب کے ملفوظات کو جمع کرنے کے لیے لکھا ہے، نام ہے اس کا امداد المشتاق۔ تو امداد المشتاق کے صفحہ 73 پر 73 ملفوظ نمبر 115 کہتے ہیں فرمایا، کس نے فرمایا؟ امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی صاحب نے، جن کو کہا جاتا ہے مہاجر مکی امداد اللہ تھانوی صاحب، وہ ان کے پیر و مرشد تھے، ان کے ملفوظات یعنی ان کے الفاظ، ان کی باتیں نقل فرمائی ہیں حضرت نے۔ امداد المشتاق کتاب کا نام ہے کہ اولیاء کو معراج روحانی ہوتی ہے اور معراج جسمانی مخصوص حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بخلاف معراج مانوی کے۔ اولیاء کو معراج روحانی ہوتی ہے، کہاں ہے؟ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت نے فوائد میں الصلاۃ معراج المومنین نقل کیا خود تھانوی صاحب نے، تو یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اب میں صرف نہیں بول رہا، الصلاۃ معراج المومن اگر آپ نے سنا ہو کہ نماز مومن کی معراج ہے حدیث کے نام پر، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ بات اور پھر اس کا ایک مفہوم لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے، حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے نیوٹن والے حضرات، جامعۃ العلوم الاسلامیہ ان کا دارالافتاء، ان کی ویب سائٹ پر یہ سوال آیا تو وہاں کے مفتیان گرامی نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ جب حدیث ہی نہیں ہے تو پھر یہ بھئی معراج مومن کی، تو اولیاء چونکہ مومن ہوتے ہیں تو مومن کو بھی معراج ہوتی ہے، تو اولیاء کو کوئی معراج نہیں ہوتی۔ اور یہ تو تھانوی صاحب نے ان کے ملفوظات نقل کیے، خود امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ آپ ان کی کتاب ہے ضیاء القلوب کے نام سے، کلیات امدادیہ کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، صفحہ نمبر 34 ہے یا 38 اس کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، اصل حوالہ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم دے دیں گے، اور اسکین تو ہم لگاتے ہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو صوفیت کی راہ اختیار کرنے والا سالک ہے، مرشد کے مدد سے وہ آسمانوں تک پہنچ جائے گا، عرش اور کرسی تک پہنچ جائے گا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی اور پھر ملائکہ سے ملاقاتیں ہوں گی، یعنی وہ اب عرش و کرسی تک اگر پہنچ گئے، وہ اپنے پیر کو نہیں، پیر اپنے مرید کو پہنچا دے گا مرشد کی مدد سے۔ حالانکہ مرشد یہاں سے لے کر رنچھوڑ لائن تک بھی اڑ کر نہیں جا سکتا ہے خود پیر صاحب، اور وہ جو ہے اپنے مرید کو کہاں لے جائے گا؟ آسمانوں تک،
صرف آسمانوں تک نہیں، آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، عرش و کرسی تک لے جائے گا، جو اخص الخاص مقام ہے عرش و کرسی تک لے جائے گا، وہاں تک لے جائے گا، جنت جہنم فرشتوں سے باتیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. کہاں ہے بھائی یہ سب فضول باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہے، بس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے برداشت کریں. اولیاء کو معراج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، وہ آپ اولیاء کرام میں بھی بانٹتے پھریں اپنی طرف سے، نہ دلیل، نہ قرآن، نہ حدیث. یہ بات درست نہیں ہے.